جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اس آیت مبارکہ میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ جمعے میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پہلے پرچے کا ذکر تھا۔ پہلا امتحان، پہلی آزمائش، پہلا پرچہ نمرود اور نمرود کے حواریوں نے، نمرود اور نمرود کے ساتھیوں نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ میں ڈالا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں بے خوف و خطر آگ میں کود پڑے۔ اللہ نے آگ کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے گل گلزار بنایا۔ پہلا امتحان تھا، اسی امتحان میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ دوسرا امتحان ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک بیوی ہے جس کا نام سارہ ہے، دوسری بیوی کا نام ہاجرہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑھاپے کی حالت کو پہنچے، اولاد کوئی نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور التجا کی، دعا فرمایا رب هب لي من الصالحین، ربا مجھے اولاد عطا فرما۔ عرش معلیٰ سے اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، فرمایا فبشرناہ بغلام علیم، ایک بچے کی خوشخبری سنا دی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب اللہ نے بیٹے سے نوازا، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، چند دنوں کا بچہ ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے ابراہیم میری خاطر، میرے محبت میں، میری رضا کے لیے ملک فلسطین کو چھوڑ کر، ملک شام کو چھوڑ کر، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو میرے گھر کے قریب ویرانے میں چھوڑ کر آنا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اسماعیل کلیم اللہ علیہ السلام کو اٹھاتے ہیں، اما ہاجرہ سے فرماتے ہیں کھانا کھانے کے قریب میدانے میں جانا ہے، بچے کو تیار کرتے ہیں، اپنی بیوی کو تیار کرتے ہیں۔ ابھی چند دنوں کا بچہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اما ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر فلسطین سے نکلتے ہیں، شام کے علاقے سے نکلتے ہیں، کنعان کی بستی سے چلتے ہوئے، عراق کی بستی سے چلتے ہوئے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ پہاڑ دیکھا نہ کانٹے دیکھے تو نہ پتھر دیکھے، چلتے چلتے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میدان میں جاتے ہیں۔ وہاں پر بیابان ہے، انسانوں کا نام و نشان کوئی نہیں، ویرانہ ہے۔ بیوی بچے کو وہاں چھوڑتے ہیں، بیوی پوچھتی ہے اے ابراہیم خلیل، رو رو کر اللہ سے آپ نے اولاد مانگا تھا، اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، ابھی جنگل میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اے ابراہیم، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایک مشکیزے میں پانی ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، میدانہ ہے،
انسان کا نام و نشان تک دور تک کوئی نام و نشان کوئی انسان نہیں. وادی غیرتی زر ہے, یہاں پر درندے بھی آئیں گے. کیا پتا بچے درندے بچے کو اٹھا کر لے چلے. اے ابراہیم, کس کے سہارے آپ چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. بیوی حاجرہ سمجھتی ہے اللہ کی طرف سے حکم ہے. بیوی بھی آخر نبی کی بیوی تھی, کہنے لگی جب اللہ کا حکم آیا ہے تو ہمیں بھی کسی کی ضرورت نہیں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو وہاں چھوڑ کر, حاجرہ کو وہاں چھوڑ کر واپس فلسطین کی طرف, ملک شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں. ایک دن گزر جاتا ہے, 2 دن گزر جاتے ہیں, 3 دن گزر جاتے ہیں. مسجد میں تھوڑا سا پانی ہے, پانی ختم ہو جاتا ہے. تھوڑی سی کھجوریں کھانے کے لیے تھی, کھجوریں بھی ختم ہو جاتی ہیں. ماں کی ممتا پریشان ہے, ماں کی ممتا پریشان ہے. اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں, پیاس کی وجہ سے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تڑپ رہے ہیں. ماں کی ممتا حیران ہو گئی, ماں کی ممتا ہو گئی, ماں کی ممتا, ماں کی محبت ابھرنے لگی. اما حاجرہ علیہ السلام پانی ڈھونڈتے ہوئے سامنے صفا کی پہاڑی پہ ہے, سامنے صفا کی پہاڑی ہے, ادھر مروہ کی پہاڑی ہے. کبھی صفا کی پہاڑی پہ چڑھتی ہے, کبھی مروہ کی پہاڑی پہ چڑھتی ہے. پانی ڈھونڈتے ہوئے کوئی بندہ نظر آئے, کوئی انسان نظر آئے, کوئی آبادی نظر آئے. کبھی بھاگتے ہوئے صفا کی پہاڑی پہ چڑھتی ہے, بھاگتے ہوئے مروہ کی پہاڑی پہ چڑھتی ہے. جب صفا کے پہاڑی پہ چڑھتی ہے, نیچے بچہ نظر آتا ہے, اسماعیل ذبیح اللہ نظر آتا ہے. جب مروہ کی پہاڑی پہ چڑھتی ہے, نیچے اسماعیل ذبیح اللہ نظر آتے ہیں. جب پہاڑیوں کے درمیان آتی ہے تو بچہ پیچھے نظر کوئی نہیں آتا. وہاں پہاڑیوں کے درمیان صفا کا مروہ کی پہاڑی کے درمیان دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے جلدی سے صفا کی پہاڑی پہ جاتی ہے, بھاگتے ہوئے مروہ کی پہاڑی پہ جاتی ہے. عرش معلیٰ سے حاجرہ کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے. حاجرہ سے فرماتے ہیں, اے حاجرہ تو صفا کی پہاڑی پہ بھی چڑھتی ہے, مروہ کی پہاڑی پہ بھی چڑھتی ہے, درمیان سے بھاگتے ہوئے گزر جاتی ہے. اللہ حاجرہ جب صفا کی پہاڑی پہ چڑھتی ہے, مروہ کی پہاڑی پہ چڑھتی ہے, نیچے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پیاس کی وجہ سے اپنے پاؤں زمین میں رگڑنے لگتے ہیں. عرش معلیٰ سے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے, زمین میں پاؤں رگڑنے کی وجہ سے اللہ اس زمین سے پانی جاری فرماتے ہیں. اما حاجرہ زمین کے قریب آتی ہے, جلدی سے اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھاتی ہے, اس پانی کے ارد گرد پتھر رکھتی ہے, وہ پانی کم نہیں ہوتا. اما حاجرہ اس پانی سے فرماتی ہے, ٹھہر جا. زمزم کا معنی کیا ہے؟ اما حاجرہ کے الفاظ ہے ٹھہر جا. عرش معلیٰ سے اللہ کی ذات یہ ادا دیکھ رہی ہے, اما حاجرہ کو دوڑتے ہوئے دیکھ رہی ہے. اما حاجرہ کی یہ ادا رب کائنات کو اتنی پسند آتی ہے. رب کائنات اعلان فرماتے ہیں, اے حاجرہ میرے جانے کے بعد موسیٰ بھی یہاں سے آئے گا, دوڑتے ہوئے جائے گا. موسیٰ کلیم اللہ بھی آئے گا, دوڑتے ہوئے جائے
اپنے بیٹے اسماعیل طبیع اللہ علیہ السلام کو ویرانے میں چھوڑ کر آتے ہیں، اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کر آتے ہیں، مسجد میں اکیلے ہیں آپ؟ ویرانے میں چھوڑ کر آتے ہیں، میدان میں چھوڑ کر آتے ہیں، آنے کے بعد اللہ کے حضور التجا فرماتے ہیں، ربا تو جانتا ہے بڑی دعاؤں سے بچہ ملا ہے، آج کے حکم کے خاطر بچے کو ویرانے میں چھوڑ کر آیا ہوں، بیوی کو ویرانے میں چھوڑ کر آیا ہوں، رب کائنات کے سامنے گفتگو فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس دعا کو اس گفتگو کو اللہ ریکارڈ کر کے محفوظ کر کے اپنے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ نے وہ الفاظ وہ دعا محفوظ کر کے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، رب اپنی بیوی کو اپنے بچے کو ویرانے میں چھوڑ کر آیا ہوں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ربا مجھے بھی میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا، رب إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، ربا ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، ربا جس انسان نے بھی جس نے بھی میری اتباع کی وہ مجھ میں سے ہے، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ربا جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ربا میں اپنی بیوی بچے کو ویرانے میں چھوڑ کر آیا ہوں، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آیا ہوں، عند بیتک المحرم ربنا، آپ کے گھر کے قریب چھوڑ کر آیا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاة، ربا تاکہ میری اولاد میری ذریت نماز قائم کرنے والی بن جائے، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ربا میری طرف میری اولاد کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کرنا، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اولاد کو تیرے حوالے کر کے آیا ہوں، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ان کو رزق ادا کرنا، ان کو رزق عطا کرنا، کس میں سے؟ وہ بھی میوجات میں سے، لعلهم يشكرون، تاکہ کھا کر تیرے شکر گزار بنتے رہے، ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن، ربا تو جانتا ہے جو بھی ہم چھپاتے ہیں جو بھی ہم ظاہر کرتے ہیں، ربا تو سب کو جانتا ہے، فرمایا وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، آسمان میں نہ زمین میں اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اس کے بعد رب کائنات کے حضور دعا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں، جوانی میں نہیں، بڑھاپے کی حالت میں، عمر 80 سال ہے، بڑھاپے کی حالت میں اسماعیل و اسحاق سے نوازا، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے
سے مایوس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ قرآن کی حالت میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، تو وہ اللہ آج بھی موجود ہے۔ وہ اللہ آج مجھے اور آپ کو بھی اولاد سے بڑھاپے کی عالم میں بھی نواز سکتے ہیں۔ کمی ہمارے مانگنے میں ہے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خود فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربا مجھے بھی معاف فرما، میرے والدین کو بھی معاف فرما، تمام مومنین مومنات کو بھی معاف فرما۔ اس دن جب آپ کی عدالت لگے گی، اس دن جب آپ حساب کتاب کریں گے، اس دن ربا ہم سب کو معاف فرما۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دوسرا امتحان تھا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ اس امتحان میں بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا کوئی بھی امتحان، کوئی بھی پریشا ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے ایک نصیحت ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کا حکم آئے وہاں پر اولاد کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جب اللہ کا حکم آئے وہاں پر والدین کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لعنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا ہے ابوبکر، آپ نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا، کیا جواب دیا ہے اس وقت ابوبکر نے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تو ہونا چاہیے۔ لعنت محمد رسول اللہ ابوبکر زندہ ہو اور دین کے خلاف کوئی بات کرے، اے میرے پیغمبر، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا گردن سے جدا کرتا۔ تو میرے بھائیوں، جہاں پر اللہ کا حکم آئے وہاں پر مال و دولت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے جانب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوب سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے نزدیک ان کے والدین سے، ان کے مال و دولت سے، اولاد سے زیادہ محبوب میں ان کے سامنے نہ ہو جاؤ، تب تک تم میں سے کوئی بھی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکامات لعنت پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد مدرسے کی تنظیم کے حوالے